سورہ الاحزاب رکوع نمبر 5 تلاوت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سورہ الاحزاب رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اور نہ کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے اسے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا اور تمہیں لوگوں کے طعنہ کا اندیشہ تھا اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے اور اللہ بس ہے حساب لینے والا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے سورہ الاحزاب رکوع نمبر 5 تفسیر اللہ کے پیارے بندو
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور پیار دل میں رکھ کر عقیدت اور محبت میں سج کر اللہ کے پاک کلام کو توجہ سے سننے والے خواتین و حضرات، یہ سورہ احزاب کا جو 5واں رکوع ہے، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں جس میں مسلمان مردوں کا بھی ذکر ہے، مسلمان عورتوں کا بھی ذکر ہے، ایمان والے مردوں کا بھی ذکر ہے، ساتھ ہی ایمان والی عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں۔ یہ جعفر ابن ابی طالب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں، اور یہ جو حضرت اسماء بنت امیس ہیں وہ حضرت مولا علی کی بھابھی ہوئیں۔ تو یہ واپس آئیں اتنی بڑی تکلیف اٹھا کے، اور صاف بات ہے کہ بہت بڑی تکلیف تھی کہ مکہ سے ہجرت کر کے افریقہ کے ملک حبشہ میں جانا، اس زمانے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر گھر بار چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر جب وہاں سے واپس آئیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مل کر عرض کیا اور پوچھا کہ کیا کوئی عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ حدیث میں یا تفاسیر میں نہیں آتا، لیکن جتنی جو تفاسیر میں نے پڑھی ہیں اس سے میں اپنے طور پر ایک نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ اتنا بڑا کام کر کے آئی ہوں، اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی، ایک وطن چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑے تھے، اب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، پھر وہاں سے اب ایک دوسری ہجرت کے وہاں سے پھر میں مدینہ شریف میں آئی ہوں۔ تو یہ ذہن میں سوچا ہوگا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی طرف سے عورتوں کے بھی اتنے بڑے قدم اٹھانے پر اور اتنا بڑا سفر کرنے پر اور اتنی بڑی قربانیاں دینے پر کچھ عورتوں کے حق میں بھی کوئی کلام نازل ہوا ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ایسی آیت عورتوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑی دل گرفتہ اور بڑی دل میں ایک ملال سا لیے ہوئے تھیں کہ مسلمان عورتوں نے بھی تو جہاد میں حصہ لیا ہے اور ہجرت کی ہے، تو مسلمان عورتوں کے حق میں بھی کوئی آیت کریمہ ہونی چاہیے تھی۔ تو جو دل میں ایک حسرت لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ عورتیں تو بڑے ٹوٹے میں ہیں، حضور عورتیں تو جو ہیں وہ بڑے خسارے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضور ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جیسا مردوں کا ہوتا ہے، مردوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو چونکہ آپ نے بس یہ حضور کی بارگاہ میں اتنے ہی کلمات کہے، اس سے آگے کچھ نہ بول سکیں اور خاموش ہو گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آثار آ گئے، اور چہرہ انور پہ سخت سردی کے اندر بھی جب حضور پر وحی آتی تھی تو حضور کے ماتھے مبارک پر اور یہ گال مبارک پر پسینہ آنے لگ جاتا، اور ایسے لگتا تھا جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں، چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور انار کے دانوں کی طرح پسینے کے قطرے مبارک اس سرخ و سفید چہرے پر نظر آتے، تو اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید بخار ہو گیا ہے، اس طرح کا گرم ہوتا آپ کا جسم اقدس۔ اور اس حالت میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں 10 مقامات پر جہاں مردوں کی بات کی گئی وہاں پر عورتوں کی بھی بات کی گئی، 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے، اور ان کے ساتھ خواتین مسلمانوں کی مدح سرائی بھی کی گئی اور مدح فرمائی گئی۔ اور مراتب میں عورتوں کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا مرتبہ جس کو وہ ہمیشہ سمجھیں اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان، وہ یہ ہے کہ وہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام سب سے بڑا اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کہ کوئی ایسا وجود، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی بندی کہ جس کے اس کا جسم اس کا ہے لیکن اس کے اوپر حکم اللہ اور اس کو رسول کا چل رہا ہے، تو وہ زمانے میں اپنا جسم اور اپنا آپ دکھا رہا ہے وہ مسلمان، اور وہ عورت اپنے وجود مبارک کے ساتھ
دنیا بھر کو بتا رہی ہے کہ دیکھو جسم میرا ہے، اس پر حکم میرے رب کا چل رہا ہے۔ مسلمان بتاتا ہے مرد کہ دیکھو بدن میرا ہے اور اس پر اختیار میرے اللہ اور اس کے رسول کا چل رہا ہے۔ اس لیے جب مسلمان عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ پردہ کرنے والی مسلمان عورت، اس کے پردے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ جس کے بدن پر اللہ کا حکم نافذ ہے۔ اب کوئی عورت اگر بے پردہ چل رہی ہے، بے پردہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتی ہے لیکن وہ علل اعلان بتا رہی ہے کہ میرا بدن ہے اور اس پر میرے رب کا حکم نہیں چل رہا ہے، اس پر میں اپنا حکم خود چلا رہی ہوں۔ تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب مسلمانوں کی بچیوں کو باپردہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین کو باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دوسرا درجہ ہے اعتقاد، عقیدہ صحیح ہونا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مومن اور مومنہ میں، مسلمہ اور مومنہ میں کیا فرق ہے؟ مسلم اور مومن، مسلمہ اور مومنہ۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے، بڑی مشکل سی بات ہے، لطیف سی بات ہے۔ ذرا دل بڑا محبت والا ہو تو اس بات کو سمجھنے میں کوئی دیر نہیں ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے یہ بات۔ لیکن اگر دل شک والا ہو تو یہ بات بڑی مشکل ہے، جلدی جلدی سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، مسلمہ اور مومنہ میں کیا فرق ہے۔ بس اگر آپ کے دل میں ذرا پیار اور محبت ہے اور پورے توجہ سے آپ سن رہی ہیں اور سن رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بہت آسانی سے اس کا ترجمہ سمجھا سکتا ہوں اور عرض کر دوں گا اور سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ ایک پاکستان میں ایک بڑے مشہور رائٹر گزرے ہیں اشفاق احمد خان۔ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ یہ اسلام کیسے کہتے ہیں اور ایمان کیسے کہتے ہیں، مسلم کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے، مسلمہ کون ہوتی ہے اور مومنہ کون ہوتی ہے، ایمان کیسے کہتے ہیں اور اسلام کیسے کہتے ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ یہ میں سوچتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سارے علماء سے سوال کیا مگر کہیں سے مجھے کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملتا تھا۔ ایک دن میں ایک گاؤں میں گیا، وہاں پر ایک بابا جی تھے جو اپنی فصل کے اندر ان کی فصل تھی گنے کی، تو گنے کی فصل میں وہ انہوں نے ایک بھٹی لگا رکھی تھی جس میں گنے کا رس ڈال کر ایک کڑاہی میں اس سے وہ شکر اور گڑ تیار کر رہے تھے۔ میں ان بابا جی کے پاس بیٹھ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بابا جی کوئی لگتا ہے کہ کوئی بزرگ ہستی ہیں اور معرفت والے ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا جی ایک سوال ہے، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا اس کا، آپ مجھے بتا دیں کہ اسلام اور ایمان کیسے کہتے ہیں، مسلمان اور مومن کیسے کہتے ہیں، مسلمہ اور مومنہ کیسے کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں بابا جی نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر وہ اس شیرے کے اندر چمچہ ہلاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اور کہتے ہیں ایسا جواب دیا کہ وہ میرے اندر اتر گیا اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کیسے کہتے ہیں اور ایمان کیسے کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو اللہ کو ماننا اسلام کہلاتا ہے، اللہ کی ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے، اللہ کی ماننے والا مومن کہلاتا ہے، اللہ کو ماننے والی مسلمہ کہلاتی ہے، اللہ کی ماننے والی مومنہ کہلاتی ہے۔ ایک ہے اللہ کو مان لینا اور ایک ہے اللہ کی مان لینا، تو یہ کہاں اور کی بات ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اتنا معرفت والا یہ جملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی بڑی بڑی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ آپ بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بات صحیح ہے کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے، تو اللہ کو مانا اس کے وہ بندہ ہو گیا، اللہ کو ماننے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ مگر جب اللہ کو مان لیا ہے اب اللہ کی ماننا بھی ہے۔ پہلے تم نے اللہ کو مانا، پھر اللہ کی ماننے شروع ہو جاؤ گے تو اس دن آپ کے اندر ایمان آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر جتنا اللہ کی مانتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ ایمان نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اسی رکوع کے اندر
آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی عظیم الشان پیغام ہے اس کے اندر۔ حضرت زینب بنت جہش اسدیہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب، ان تینوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت امیمہ جو تھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا رشتہ حضرت زینب کے لیے مانگا۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے یہ آزاد کردہ غلام تھے بعض روایات کے مطابق، تو حضور کے آزاد کردہ تھے، تو ان کا رشتہ حضرت زینب کے لیے حضور نے مانگا۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ زینب کی شادی زید سے ہو جائے، لیکن حضرت زینب کے بھائی نے یہ منظور نہیں کیا۔ حضرت زینب کے بھائی نے کیوں نہ منظور کیا؟ وجہ یہ ہے، عرب کے اندر خاندانی عورت ایک گھر کے کام کاج والے بندے کے ساتھ کبھی شادی کا تصور بھی نہیں کرتی۔ وہاں یہ تصور تھا کہ بڑی شرفاء عورتیں، اور وہ بھی خانہ کعبہ بنی اسد والی عورتیں، وہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت بھی تھی، خانہ کعبہ کی مسلح ان کے پاس تھا، خانہ کعبہ میں دعائیں ان سے لوگ منگواتے تھے، تو اتنی بڑی پوسٹ والا خاندان ہو اور اس کی شادی ایک عام آدمی کے ساتھ ہو جائے، اور وہ بھی آدمی وہ جو کہ نوکر رہا ہے، کام کاج کرتا تھا لوگوں کے گھروں میں، اور پھر وہ حضور کے گھر میں بھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انہوں نے 10 سال حضور کے گھر کے کام کاج کیے، تو یہ تصور کیا کہ اس لحاظ سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی لگتی ہوں، اور مسلمانوں کے گویا پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن ہوں، ادھر بھی رشتہ میرا بہت بڑا ہے اور ادھر بھی میرا خاندانی نسب بہت زبردست ہے۔ یہ حضرت زینب کے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ میری بہن تو اتنی بڑی معزز عورت ہے، اور اس معزز عورت کا رشتہ ایک ایسے آزاد کردہ غلام کے ساتھ ہو جائے، تو اس بنا پر انہوں نے اس رشتے کا جواب دے دیا کہ حضور یہ مشکل ہوگا، کہ پورے عرب کی رسم کے خلاف ہے اور پورے عرب کے رواج کے خلاف ہے۔ پورے عرب میں یہ رواج ہے کہ بڑے لوگ بڑوں میں ہی شادی کرتے ہیں، اونچے خاندان والے اونچے خاندانوں میں ہی شادی کرتے ہیں، اور وہ کسی دوسرے خاندان میں شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول اسی رسم کو مٹانا چاہ رہے تھے کہ کوئی اونچا نیچا خاندان اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی اونچا نیچا خاندان نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سب سے اونچا وہی ہے جس کے خاندان کے اندر نماز اور روزے کا سسٹم قائم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تقوی موجود ہے تو وہ اونچے خاندان والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا دین موجود نہیں ہے جس کے گھر میں، تو سلسلہ نسب کو کیا کرنا ہے رکھ کر، اور خاندان میں وہ کتنا بڑا اونچا پھر بنتا پھرے کہ میں فلاں ہوں اور فلاں میرا نسب ہے، اس نسب کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ تو رشتے اور ناطے لینے سے پہلے اسلام نے جو رشتہ داری کا معیار مقرر کیا ہے وہ قوموں اور قبیلوں کی بنا پر نہیں ہے، وہ تقوی کی بنا پر ہے، وہ لڑکا اور لڑکی دونوں نیک ہونے چاہیے بس۔ تو یہ جو معیارات تھے عرب کے اندر کہ خاندانی طبقاتی تقسیم، حضور اس کو ختم کرنا چاہتے۔ تمیز بندہ و آقا کہ جی کبھی بھی ایک بڑی اونچے خاندان کی لڑکی ہو تو اس کے لیے کسی کام والے بندے کا یا کام کرنے والے شخص کا رشتہ نہیں آ سکتا، یہ تصور حضور ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کی ابتدا کسی دوسرے بڑے خاندان کے کسی دوسرے بڑے خاندان کی لڑکی کا کسی اور غلام کے ساتھ شادی کرانا ایک حضور فرماتے تو ایسا ہو سکتا، مگر حضور نے سوچا کہ اس کی ابتدا اپنے خاندان سے کروں، اپنی پھوپھی ذات بہن کے ذریعے کروں، تاکہ یہ ایک رسم جو ہے نا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، اور ابتدا حضور نے خود فرمائی۔ لیکن جب
بھائی نے آگے سے انکار کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، مگر حضور کا کیا خاموش ہونا تھا کہ اللہ پاک نے آسمان سے وحی نازل فرما دی۔ سورہ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 36 نازل ہوگی اور اللہ نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت، اب ایمان یہاں پر مسلم اور مسلمہ نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زینب اور ان کے جو بھائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، اللہ کو ماننے والے بھی تھے مگر اللہ کی ماننے والے بھی تھے۔ ان کو بہت بڑا اللہ پاک نے مقام بتایا کہ یہ ہو گئی غلط فہمی، لیکن ان کا مقام صحابیت ہے اور مقام شرف میں بہت بڑا ہے۔ تو کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار ہو۔ اللہ نے بتا دیا تیری بہن ہے تو ہوئے، لیکن جب رسول نے فرما دیا تو آج کے بعد بہن پر تیرا اختیار نہیں ہے، رسول کا اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کون ہوتا ہے بیچ میں بھائی ہونے کا حق جتانے والا جب رسول رشتہ مانگ رہے ہوں اور پھر تو کہے کہ میں بھائی ہونے کے ناطے سے انکار کر سکتا ہوں؟ کسی کی جرت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت میں سے اگر کسی سے کوئی چیز مانگے اور اس کے بعد اس کا کوئی بھائی یا باپ یا کوئی شخص اٹھ کر اختیار کرے، حتیٰ کہ اس کو خود بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ حکم یہ دیا جب یہ آیتیں حضرت زینب کو پہنچی اور حضرت زینب کے بھائیوں کو پہنچی اور گھر والوں کو پہنچی تو ان سب نے ایک دم کہا کہ جی ہم جو اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ چنانچہ یہ رشتہ طے ہو گیا اور یہ شادی ہو گئی۔ آئیے اس سے آگے پھر اس شادی کے بعد کیا ہوا اور کیا معاملہ ہے، یہ سیرت کی اور تفسیر کی بے شمار کتابوں کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ پھیلا ہوا ہے، احادیث میں اور تفسیر میں، اور جتنی بھی آج تک تفاسیر اور احادیث میں نے پڑھی ہیں میں دل میں مطمئن نہیں ہوتا رہا اور پریشان ہوتا رہا ہوں اس مسئلے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے، پاکستان کے اندر ایک ایسی عظیم الشان شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جس کے خاندان میں اللہ نے علم دین کو بہت ہی وافر مقدار میں علم دین کا حصہ ان کو نصیب فرمایا۔ اس خاندان نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور پاکستان میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کتاب کو سیرت کی کتابوں میں اول انعام دیا ہے۔ نہایت تحقیق کے ساتھ وہ بات فرماتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی بڑی متوازن ہوتی ہے، جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی تحریر میں اتنی سلاست اور اتنی روانگی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا چلا جاتا ہے اور کہیں اکتاتا نہیں۔ مشکل سے مشکل عنوانات پہ وہ گفتگو لکھتے ہیں تو اس طرح اس کی گتھیاں سلجھاتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کی طبیعت روشن ہو جاتی ہے۔ عظیم الشان بزرگ عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ یہ ابھی سن 2012 ہیں، حیات ہیں الحمدللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو حیات خضر عطا فرمائے۔ انہوں نے اس مسئلے پر جب لکھا اور ان کی اس کتاب سے ہم نے جب مطالعہ کیا تو آپ یقین جانیے کہ گزشتہ 1400 سال کی تمام تفاسیر اور تمام چیزوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا، اور وہ جو ذہن میں ہزار ہاں سوالات اس کے بارے میں اٹھتے تھے وہ سارے سوالات انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ اور میں دنیا بھر کے جتنے بھی سننے والے مسلمین اور مسلمات ہیں اور اس مسئلے میں خاص کر جو بھی پریشان ہوتے ہوں اور ان کا تعلق جس بھی کسی قسم کے مکتبہ خیال سے ہوتا ہوں، ان سب سے میں عرض کروں گا کہ وہ یہ کتاب سید الورا ہے، اس کی جلد نمبر 100 ہے، اس کے اندر جو ہے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے باب کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی اس آیت کی اور اگلے رکوعوں کی تفسیر مکمل طور پر انہیں صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور وہ جتنی بھی دوسری روایات ہیں جن روایات کے تحت ایک طرف مقام رسالت پہ حرف آتا ہے، دوسری طرف مقام ام المومنین پہ حرف آتا ہے، تیسری طرف ایک صحابی رسول کی عظمت پہ حرف آتا ہے، وہ ساری روایات کا غبار چھٹ جائے گا اور نور علی نور بات ہو جائے گی۔ میرے پاس چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بغیر اپنے کسی تبصرے کے مسلسل اسی باب کو آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسے سنیں گے اور محبت کے کانوں کے ساتھ تو اس کا فیض آپ کو نصیب ہوگا۔ حضرت زینب کے والد جحش ابن ریاب خاندان بنی اسد کے ایک معزز فرد تھے، اور حضرت ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش
کی والدہ گرامی کا نام امیمہ تھا. وہ حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں. اس لحاظ سے حضرت زینب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ذات بہن تھیں. یہ جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ سید الورا کتاب جس کے مصنف حضرت علامہ قاضی عبد الدائم دائم صاحب ہیں، اور یہ پاکستان کی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. اس کے جلد سوم کے صفحہ نمبر 437 سے یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. جب اس جہان رنگ و بو میں یہ پیدا ہوئی تو اس وقت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 برس تھی. آپ کے سامنے وہ پلیں، بڑی اور جوان ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے سیرت و صورت دونوں کے لحاظ سے ان کو خوب نوازا تھا. نسوانی حسن و جمال اور سلیقہ شعری میں وہ اپنے دور کی کسی خاتون سے کم نہ تھیں. قد مبارک نہایت مناسب تھا، موزوں اندام اور خوبصورت تھیں. ان کا خاندان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا تو وہ بھی ساتھ آئیں اور اپنے آپ کو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دے دیا. ان کی خاصی عمر ہو چکی تھی اور ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی. آپ نے ان کے لیے شوہر کے طور پر حضرت زید کو منتخب کیا. حالانکہ حضرت زید کی اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی حضرت ام ایمن سے. حضرت ام ایمن سے ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان سے ایک بیٹا اسامہ بھی پیدا ہو چکا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید کا حضرت زینب کے لیے انتخاب کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ عرب میں آزاد اور غلام میں بہت زیادہ طبقاتی فرق تھا. غلام کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اس عہد کے رسم و رواج کے مطابق اشراف کی بیٹیاں یعنی اونچے خاندان والے لوگوں کی بیٹیاں آزاد شدہ غلاموں سے نکاح اپنی توہین سمجھتی تھیں. جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس قسم کے بے بنیاد رسمی تصورات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے. تعصب اور عصبیت کے پردے مکمل طور پہ چاک کر دیے جائیں. چنانچہ خاندانی بڑائی اور برتری کے زوم پر مبنی اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پہل اپنے خاندان سے کرنا چاہی اور اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش کی شادی اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے کرنے کا ارادہ فرمایا. حضرت زید اگرچہ انگنت خوبیوں کے مالک اور نامور سپہ سالار تھے مگر تھے ایک آزاد کردہ غلام. اس لیے حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ میں زید کو پسند نہیں کرتی کیونکہ میں ایک قریشی خاتون ہوں، نسب کے لحاظ سے اس سے بہتر ہوں. حضرت زینب کے گھر والے بھی اس رشتہ کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش بھی اپنی بہن کے ہم نوا تھے. مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ میں زید کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ اس بارے میں مجھے غور و فکر کے لیے کچھ مہلت عنایت فرمائیں. ایسی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بلا شبہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا. جب اس آیت کو سیدہ زینب اور ان کے دونوں بھائیوں نے سنا تو وہ فوراً بولے ہم راضی ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے اختیار کو درمیان میں لائیں اور معصیت کا ارتکاب کریں. اس کے بعد خود جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور حضرت زید کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر کے طور پر حضور نے خود ادا فرمائے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ذرا ورنہ رکنا چاہوں کہ ہمارے معاشروں میں بھی میں بعد میمن خاندانوں میں بھی میں نے نکاح پڑھائے ہیں اور کراچی کے اندر بھی بعد فیملیز میں نکاح پڑھائے ہیں اور سندھ میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی اور باہر بھی مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا. تو بعد لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہوئی ہے کہ 32 روپے 8 آنے، جی بس یہ ہماری طرف سے جو ہے نا وہ حق مار ہوگا. لڑکے والے حق مار دینے میں خصوصی طور پر کنجوسی فرماتے ہیں. تو میں دولہے والوں سے کہوں گا کہ جو ہزار روپے آپ دیگر معاملات میں خرچ کرتے ہیں وہ جس کو پوری زندگی کے لیے آپ بسانے کو لا رہے ہیں تو اس کا حق مار بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ 32 روپے 8 آنے کہاں گئے؟
اب ذرا یہ ایک ہی روایت، اس کے علاوہ میں اور کئی روایتیں پڑھ سکتا ہوں اور کوئی بہت ساری اس حوالے سے میں حوالے دے سکتا ہوں، مگر پھر وہ میں اپنے موضوع سے دور چلا جاؤں گا. لیکن میں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں غور کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر خود ادا کیا 10 دینار اور 60 درم. تو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے وہ 32 درم کدھر گئے اور وہ 8 آنے کہاں سے پتہ نہیں نکال لیے گئے ہیں. یہ چیز آپ ذرا نوٹ فرما لیجئے. اس وقت تک حضرت زید جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتے تھے، لیکن اس شادی کے بعد ان کی رہائش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ مکان کا بندوبست بھی کیا، اور اس نئے جوڑے کے لیے ضروریات کے لیے کھانے پینے کے سامان کے علاوہ کپڑے بھی حضور نے خود بھجوائے. اپنے ہی آزاد کردہ غلام سے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جہش کی شادی کر کے آپ نے دنیا میں جو مساوات کی تعلیم رائج کی، پست و بلند کو جس طرح عملی طور پر ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیا، اس کی مثال پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے. کیونکہ قریش اور خصوصاً خاندان بنی ہاشم کو جو تولیت کعبہ کی وجہ سے عرب میں جو درجہ حاصل تھا، اس کے لحاظ سے شاہان یمن بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے. یعنی یہ وہ خاندان ہے جس میں یمن کے بادشاہوں نے بھی رشتے بھیجے، تو ان خاندانوں نے کہا تھا کہ ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے. یمن کے شہزادے خانہ کعبہ کی تولیت والے بنو اسد لوگوں کے ہاں اپنا رشتہ بھیجتے تھے، مگر یہاں کی لڑکیاں ان یمن کے شہزادوں کو ٹھکرا دیتی تھیں. یہ مصطفیٰ کریم آپ کی زبان پر درود و سلام ہو کہ آپ نے جن خاندان کی لڑکیوں نے شاہوں کو ٹھکرایا، جن خاندان کی لڑکیوں نے یمن کے بادشاہوں کے شہزادوں کو ٹھکرایا، آپ نے ان خاندان کی لڑکیوں کو غلاموں کے ساتھ آپ نے بیاہ دیا. یہ تمیز بندہ و تمیز آقا جو ہے نا مٹا دی. چہ جائے کہ ایک آزاد کردہ غلام، لیکن اسلام نے محض تقوی کو بزرگی کا معیار قرار دیا، نسب پر فخر و غرور کو جاہلیت کا شعار ٹھہرایا. اس لیے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کر دینے میں کوئی تکلف نہ ہوا. حضرت زید پر یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات تھے، مگر 3 عنایتیں بہت ہی نمایاں ہیں. پہلے ان کو حضور نے غلامی سے آزادی عطا کی، دوسری کہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور آخر میں تیسری یہ بہت بڑی نوازش کہ قریش کی نہایت معزز خاتون اور حضرت عبد المطلب کی نواسی کو ان کی بیوی بنا دیا. مگر افسوس کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیسرے بڑے احسان کی کما حقہ قدر نہ کر سکے، اور ابھی 1 سال کے اوپر ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. ظاہر ہے کہ اس سے جان دو عالم بہت آزردہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ نے ہی اصرار کر کے حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے کرائی تھی. اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی اس بے سہارا پھوپھی زاد کو اپنے عقد میں لے لیں، کیونکہ اس طرح ایک تو ام المومنین کا شرف پا کر اس غم کی تلافی ہو جائے گی جو طلاق کی وجہ سے حضرت زینب کو لاحق تھا، اور دوسرے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو کی طرح سمجھنے کا جو غلط خیال عربوں میں رائج تھا اس کا قلا قمہ بھی ہو جائے گا. واضح رہے، یہاں پر آپ حاشیہ میں نوٹ لکھتے ہیں حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب کہ واضح رہے کہ جزیرت العرب میں دیگر ممالک کی طرح بچے گود لینے کا رواج تھا اور اسے منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے. اس رسم کے تحت جس بچے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا اس کے حقوق وہی ہوتے تھے جو سگے بیٹوں کے ہوتے تھے. حقیقی اولاد کی طرح برتاؤ کیا جاتا تھا، وراثت بھی ملتی تھی. منہ بولی ماں اور بہنیں اسی طرح میل جول رکھتی تھیں جس طرح حقیقی بیٹے اور بھائی سے تعلق و واسطہ رکھا جاتا تھا. منہ بولے باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح ناجائز سمجھا جاتا تھا، جس طرح حقیقی ماں اور بہن سے نکاح حرام ہے. جب منہ بولا بیٹا مر جاتا یا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت اس کی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی. اس رسم بد کی وجہ سے وراثت کے اصل حقدار محروم رہ جاتے تھے، نیز جن سے نکاح حلال تھا وہ محرم بن جاتے تھے. جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بری رسم کو ختم فرمانا چاہتے تھے، مگر لوگوں کے ذہنوں میں رچے ہوئے صدیوں کے تصورات کا
صرف زبانی تبلیغ سے خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ اس کا عملی مظاہرہ دنیا کے سامنے پیش نہ کرتے. تو آپ نے ایسا ہی کیا، یعنی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ خاتون سے شادی کر کے عملاً واضح کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہوتی اور اس سے شادی کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. چنانچہ جب حضرت زینب کی طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی تو آپ نے حضرت زید ہی کو بلایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجا. اب وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا زینب آٹا گوندھ رہی تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی تھیں. میں نے شرماتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا کہ زینب، میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ تمہیں اپنے حبالۂ عقد میں لے کر ازواج مطہرات کی فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تمہاری کیا رائے ہے؟ زینب نے بغیر نظریں اٹھائے آٹا گوندھتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اس معاملہ میں کچھ کہہ سکتی ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے فوراً ہاتھ دھوئے اور وہ استخارہ کرنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہو گئیں. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ادھر حضور کے گھر میں آ جاؤ کہ حضور کیا کر رہے تھے. جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آپ پر وحی کے آثار نمودار ہوئے. پھر جب وحی کھل گئی تو آپ فرمانے لگے، کوئی ہے جو زینب کے پاس جا کر بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر مجھ سے اس کا نکاح کرا دیا ہے. اور پھر سورہ احزاب کی آیات مبارکہ پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے. اور اس رکوع میں ہم نے وہ آیات مبارکہ آپ کو سنا دی ہیں کہ یہ آیت نمبر 37 سے لے کر تقریباً یہ آگے چلتی ہے آیت نمبر 36، آیت نمبر 37 یہ آیت ہیں، اور آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39. جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس متعلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خدمتگار خاتون تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کرتی اور دیگر ازواج کی خدمت میں بھی جاتی تھیں، گھر میں خدمت کے لیے جاتی تھیں، خادمہ تھیں. ان کا نام تھا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت سلمہ نے یہ وحی سنی تو وہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب کے گھر چلی گئیں. ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف یہ آیت سنی کہ زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں حضور کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو حضرت سلمہ جو ہے وہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب کے گھر کی طرف چلیں، اور وہاں جب پہنچی کہ ان کو بشارت سنائیں تو دیکھا حضرت زینب اس وقت تک ابھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہی استخارہ پڑھ رہی تھیں اور استخارہ کر رہی تھیں، سجدے میں دعا کر رہی تھیں کہ یا اللہ اگر یہ شادی میرے حق میں اچھی ہے، یہ رشتہ میرے لیے جو آیا ہے یہ اچھا ہے، تو اس سلسلے میں تو رہنمائی فرما. تو وہ سجدے میں تھیں اور سلمہ نے آواز دی، او زینب مبارک ہو، اللہ نے آپ کا نکاح اپنے رسول کے ساتھ آسمانوں میں کر دیا ہے. یہ عظیم ترین خوشخبری سن کر حضرت زینب نے اسی وقت جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ زیورات اتارے اور شکرانے کے طور پر حضرت سلمہ کو پہنا دیے اور کہا یہ میری طرف سے تجھے مبارک ہے، اور پھر دوبارہ سجدے میں گر گئیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی بڑی عزت سے نوازا ہے. یہ نکاح سن 5 ہجری میں ہوا جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال تھی. جب اللہ تعالیٰ نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر حضرت زینب سے کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی پیشگی اطلاع کے تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت حضرت زینب کے سر پر
دوپٹہ نہیں تھا، حضرت زینب سربراہ تھی. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنے پاس آتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں اور بولیں یا رسول اللہ آپ. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینب ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور نکاح کرانے والا خود اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام اس کے گواہ ہیں. سبحان اللہ. اس طرح یہ شادی پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس شادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کا کھانا تیار کرایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد اس قدر ولیمہ کسی اور زوجہ محترمہ پر نہیں کیا گیا. اس پرمسرت موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حسیس قسم کا ایک خاص قسم کا حلوہ تیار کروایا جو عمدہ کھجوروں سے بنایا گیا تھا اور ایک ڈونگا یا لگن ایک چھوٹا سا برتن تھا جس کے اندر اتنا بھر دیا کہ جتنا اس میں آ سکے اور وہ حضور پاک کے لیے اور حضور کی نئی دلہن کے لیے انہوں نے حلوہ بھیجا. تو وہ اتنا ہی کہ 2 آدمی کھا سکیں اس کو. یہ میرے الفاظ کو آپ پھر ذرا غور سے سن لیں. حضرت انس کی امی جان حضرت ام سلیم نے حلوہ بنایا اور اتنا کہ جتنا 2 آدمی مل کے کھا سکیں، دولہا دلہن کھا سکیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ برتن لے کر حضرت انس کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے میری طرف سے تحفہ پیش کر دو. حضور کی شادی ہوئی ہے تو ذرا تھوڑا سا کوئی ہماری طرف سے بھی ہدیہ پہنچ جانا چاہیے. ماں کے حکم کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کا برتن لے کر جانے دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری امی جان نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. حضور نے فرمایا رکھ دو. چنانچہ انہوں نے برتن کو آپ کے اور دیوار کے درمیان رکھ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، حضور نے صحابیوں کے نام لیے، زبیر، ابو ہریرہ، حضور علیہ السلام نے 8، 10، 15 صحابہ کرام کے نام لیے اور حضرت انس کو فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے اتنے سارے آدمی بلوا لیے ہیں اور کھانا تو تھوڑا سا ہے. بہرکیف وہ حسب الارشاد سب کو بلا لائے. پھر حکم ہوا اگر کوئی مسجد میں ہے تو اسے بھی بلا لاؤ. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت انس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے طرف گئے، دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہا چلو حضور پاک کے گھر میں دعوت ہے، حضور نے بلایا ہے. جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہاں پر وہ بھی اٹھ گئے، حضور کی دعوت ہے. تو سوئے ہوئے کو بھی جگایا، چلو اٹھو جاؤ حضور پاک نے بلایا ہے. حتیٰ کہ گھر حضور کا لوگوں سے بھر گیا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو پھر مخاطب کیا اور فرمایا کوئی باقی تو نہیں رہا؟ حضرت انس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اب لگن اٹھا لاؤ، اب وہ برتن حلوے والا اٹھا لاؤ. چنانچہ انہوں نے لگن اٹھا کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ نے اس میں 3 انگلیاں رکھیں اور اسے دبایا، اس برتن کو دبایا. پھر لوگوں سے فرمایا بسم اللہ کر کے کھاؤ. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کھجوروں کا بنا ہوا حیث یا احیس یا وہ حلوہ، وہ کھجوروں کا بنا ہوا وہ ابل رہا ہے جیسے چشموں کا پانی ابلتا ہے. چنانچہ گھر اور حجرے میں بھرے ہوئے تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا. میں نے یہ واقعہ ایک اور حدیث شریف کی کتاب میں بھی پڑھا ہے تو وہاں پر یہ لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے بہت زیادہ ہو گئے، 10 آدمیوں کو کہو کہ آتے جائیں اور یہاں بیٹھ کر کھاتے جائیں. تو 10 آدمی آتے جا رہے تھے اور کھاتے جا رہے تھے. 30 مرتبہ میں نے 10 بندوں کو بلایا. 10 بندے آئے چلے گئے، پھر بندے آئے چلے گئے. میں نے گنا 30 مرتبہ 10 بندوں کی ٹولیاں آئیں اور وہ کھانا کھا کے اور وہ حلوہ شریف حضور کی شادی کی خوشی کا تو وہ کھا کے جا رہے تھے. تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور لگن میں اتنا ہی باقی تھا جتنا میں لے کر آیا تھا. پھر میں نے اسے آپ کی زوجہ مطہرہ کے سامنے جا کر رکھ دیا اور یہ حیرت انگیز مشاہدہ جو میں نے دیکھا تھا اور کیا تھا اپنی والدہ محترمہ کو سنانے کے لیے میں گھر چلا گیا
اور جو دیکھا تھا میں نے سارا اپنی امی کو بتایا، امی جان کو، حضرت ام سلیم کو. تو حضرت ام سلیم نے میری بات سن کر کہا تعجب نہ کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینہ والوں کو بھی کھلانا چاہتے تو انہیں بھی کافی ہو جاتا. پھر پوچھا تمہارے اندازے کے مطابق کتنے آدمی ہوں گے؟ تو میں نے جواب دیا 300 کے قریب آدمی ہوں گے. 300 آدمی تھے ایک چھوٹے سے برتن میں. 300 آدمیوں کو جو کھانا کھلایا گیا، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اس معجزے کی حقیقت پر اب آپ غور کرتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں. وہ ان انگلیوں کے اندر سے جہاں سے چشمے آ رہے ہیں وہاں سے کھانے بھی آ رہے ہیں. سبحان اللہ، ان انگلیوں کی برکت. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور اس قدر انہوں نے دیر لگائی کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفت ہوئی، لیکن فرت مسرت سے خاموش رہے. اسی مکان میں جہاں وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کا چہرہ مبارک دیوار کی طرف تھا. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اندر جاتے اور بار بار باہر آتے. آپ کی آمد و رفت کو دیکھ کر وہاں موجود کچھ صحابہ کرام لوگوں کو اس امر کا احساس ہو گیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے. اس موقع پر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے اور وہاں بیٹھنے اور کھانا کھانے اور پھر اٹھ کر چلے جانے کے آداب اور حجاب کے احکام پر مشتمل وحی بھی نازل ہوئی جو سورہ احزاب کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آگے رکوع میں بھی چل آئے گی اور وہاں پر پھر ہم مختصر کرتے ہوئے آگے چل جائیں گے، لہٰذا ابھی آپ سنتے چلے جائیں. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس کے کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، مگر اس صورت میں بھی اتنے پہلے نہ چلے جایا کرو کہ وہاں بیٹھ کر کھانے کی تیاری کے منتظر رہو، پھر بلکہ جب تم کو بلایا جائے تب جاؤ، تب جایا کرو. پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو. اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے نہیں ہچکچاتا. اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. آیات حجاب کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ بھی لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت بھی ہو گئی. ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے 2 نکاح ہوئے اور دونوں اس لحاظ سے بہت مبارک ثابت ہوئے کہ پہلے نکاح سے بندہ اور آقا کا امتیاز ختم ہوا اور عملاً واضح ہو گیا کہ انتہائی معزز خاتون کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرے نکاح سے تو جاہلیت کی یہ رسم کہ متبنہ یعنی اصلی بیٹے کا حکم رکھتا ہے یہ مٹ گئی، اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کی جا سکتی ہے. اس شادی کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے وحی الہی آئی اور ولی، گواہوں، خطبے اور معروف طریقے سے ایجاب و قبول کے بغیر محض وحی کی بنا پر یہ نکاح پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اسی بنا پر ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج کے مقابلے پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ تم سب کا نکاح گھر والوں نے کیا جبکہ میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر پڑھایا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں اس پر بہت ساری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بالکل اپنے آپ کو کنٹرول میں کر کے صرف حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا چلا جا رہا ہوں، ورنہ اس میں اتنے ایمان کے نقطے پھوٹ رہے ہیں اور اتنا ایمان تازہ ہو رہا ہے اور اس میں اتنی ساری باتیں آ رہی ہیں. تو مگر میں آگے چلتا ہوں. حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اور محققانہ حوالوں سے بات کر رہے ہیں کہ اس شادی کے بعد منافقین نے حیرت کا انداز اپناتے ہوئے جگہ جگہ یہ ہوائیاں اڑانی شروع کر دیں کہ دیکھو غضب خدا کا، ہمیں تو منع کیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی طلاق یافتہ بیویوں سے نکاح نہ کرنا، اور خود اپنے بیٹے زید کی مطلقہ بیوی سے شادی کر لی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے لے پالک بیٹوں کے بارے میں وضاحتی حکم بھی اسی شادی کے موقع پر نازل فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. اور
نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو. اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قدر و منزلت کے اعتبار سے زینب میرے ساتھ مقابلہ کیا کرتی تھیں. میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسری صدقہ کرنے والی، صلہ رحمی سے پیش آنے والی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والی نہیں دیکھی. آپ فرماتی ہیں کہ جس دن مجھ پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا، میرے خلاف مدینے میں طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا اور منافقین کی رشہ دوانیوں سے فضا اتنی مقدر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، تو ایک روز زینب سے میرے بارے میں حضور نے پوچھا کہ عائشہ تیری نظر میں کیسی ہے؟ تو اس نے برجستہ کہا یا رسول اللہ، میں اس بہتان عظیم سے اپنے کانوں، آنکھوں اور زبان کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں. بخدا میں عائشہ کو ایک بلند کردار خاتون دیکھتی ہوں. وما علمت فیہا الا خیرا، مجھے تو اس کے اندر خوبی کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اگر وہ چاہتی تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دربار رسالت میں اپنی حریف کو پچھاڑ سکتی تھیں، لیکن صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے ان کمزوریوں سے ان کو بالا کر دیا تھا. حضرت عائشہ نے ان کے اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھا. دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی کی خوبیوں کا تذکرہ اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں، مگر تمام ازواج میں سب سے پہلے جب زینب کا انتقال ہوا تو ہمیں نکتہ معلوم ہوا کہ ہاتھوں کی لمبائی سے آپ کی مراد فیاضی اور سخاوت تھی. نیز فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے بڑھ کر دیندار، پرہیزگار، راست گفتار، فیاض، سخی، مخیر اور اللہ کی قرب میں متلاشی نہیں دیکھی. حضرت زینب نے اپنے گھر کے کونے میں ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی جس میں وہ اکثر اوقات عبادت میں مصروف رہتی تھیں. گاہے بگاہے جانے دو عالم بھی اس میں نماز ادا کیا کرتے تھے جو حضرت زینب کے مسلح پر. اور حضرت زینب کا معمول یہ تھا کہ کوئی کام بھی کرتی تو اس سے پہلے استخارہ ضرور کیا کرتی تھیں. حضرت زینب کا انتقال فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہوا. اس وقت ان کی عمر 53 سال تھی. جب انہوں نے موت کے آثار دیکھے تو اپنے لواحقین سے کہا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں نے اپنا کفن خود تیار کر رکھا ہے، اگر حضرت عمر میرے لیے کفن بھیجیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کفن کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. اور حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت اسامہ بن زید، حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش اور حضرت عبداللہ بن ابی احمد بن جہش اور حضرت محمد بن طلحہ بن عبداللہ، ان دونوں نے قبر میں اتر کر آپ کو قبر میں اتارا اور یہ تمام آپ کے قریبی رشتہ دار تھے. اس طرح ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت مبارک مکمل ہوا. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، حضرت سیدہ زینب کے متعلق نہایت مستند جو بات تھی، تمام تفاسیر سیرت اور تفاسیر کا نچوڑ اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک بار مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی، فجر سے اشراق کا وقت ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آئے ان کو ملنے کے لیے، دیکھا تو وہ مصلی پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی ہیں. حضور علیہ السلام چلے گئے. کچھ دیر بعد حضور پھر آئے ان کے کمرے میں، دیکھا تو وہ پڑھ رہی ہیں. حضور چلے گئے. وہ پھر کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے، دیکھا تو وہ پھر پڑھ رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کر کہا زینب کیا پڑھ رہی ہے؟ اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ساری دنیا نیک ہے، میں کہتی ہوں کہ میرے پاس نیکی کم نہ رہ جائے، میں چاہتی ہوں جتنا وقت بھی ملے زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں اپنے لیے جمع کر لوں. حضور نے فرمایا صبح سے لے کر تو اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ 6-7 گھنٹے تو تسبیح پڑھتی رہی ہے، میں تجھے ایک ایسی تسبیح بتا دیتا ہوں کہ اگر تو صبح یا شام ایک بار پڑھ لے تو سارا دن تیرا تسبیح کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا. عرض کیا حضور بتا دیں؟ تو حضور نے فرمایا پڑھ لیا کرو صبح یا شام ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، حضرت ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے نہایت تحقیقی ایمان افروز گفتگو جو آپ نے سن لی، لیکن اس کے حوالے سے تفاسیر میں، احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں شدید ترین خلجان اور الجھنے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کا ان روایات کے اختلاف کا ناجائز مطلب گھڑ کر
اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے ایک عظیم الشان گھرانہ، اور وہ گھرانہ کہ جس کی عصمت اور جس کی پاکیزگی اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی، اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کی طہارتیں عرش سے نازل ہوتی ہوں، اس کے بارے میں بات کلمات ایسے بھی لوگ کہتے ہیں، تو ان ساری روایات کے حوالے سے بھی نہایت تحقیقی اور علمی گفتگو اس سے اگلے صفحات میں وہ ہے، اور وہ چونکہ کسی بھی لحاظ سے ہمارا یہ پروگرام متحمل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کر سکیں، ویسے یہ دورہ تفسیر عوام الناس کے لیے ہم نے رکھا ہے، لہٰذا جو لوگ اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی اپنے ذہن میں خلجان رکھتے ہوں دنیا بھر کے کسی بھی علاقے میں، ان تمام احباب سے میں درخواست کروں گا، ایسے تمام خواتین سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کے حوالے سے احادیث میں، تفاسیر میں، کسی بھی قسم کے کسی خلجان سے، اور کسی بھی مسئلے میں آپ کہیں پریشان ہو رہے ہیں، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کتاب سید الورا جلد سوئم، اس کتاب کا آپ مطالعہ ضرور فرمائیے۔ یہ قاضی عبدالدائم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، پاکستان میں مکتبہ ضیاء القرآن سے بھی دستیاب ہے، لاہور سے، کراچی سے دستیاب ہے، مجھے اطلاع ملی انڈیا دہلی میں بھی یہ دستیاب ہے، بنگلہ دیش میں بھی دستیاب ہے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ انشاءاللہ العزیز تحقیق کے لیے رابطہ کریں گے تو یہ دستیاب ہوگی۔ اور میری ریکویسٹ ہوگی ایسے لوگوں سے جو کہ انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایسی کتابوں کو، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ سید الورا کی تینوں جلدیں نہایت تحقیقی ہیں، اور میری نظر میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں کسی کتاب میں پڑھوں اور مجھے کوئی مستند ترین کتاب ملے، تو میری اپنی نظر کے اندر جتنی بھی اردو زبان کے اندر سیرت کی کتابیں ساری بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں، لیکن مستند ترین اگر سیرت طیبہ کی کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو وہ یہ کتاب سید الورا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ سارے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسے عظیم و شان منصب کا بھی ذکر فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے بھی، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے، باپ سے مراد والد نہیں ہے، اور کہ جس کی بنا پر وہ یہ کہے کہ میں بیٹا ہوں رسول کا، اور وہ یہ کہے کہ میں رسول کا اب وارث ہوں، تو اس لحاظ سے یعنی میں بھی نبی ہوں یا میں بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، بہت گہری بات۔ اس کی تشریح کیوں کہی؟ نبی کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو سب احترام ہیں، حضور کی بیٹیوں کو، حضور کے صاحبزادوں کی ساری عزتیں موجود ہیں، سب تمام کے تمام ان کے احترامات، ان کے اکرام موجود ہیں، مگر یہ اس لیے منع کیا کہ تاکہ کوئی مرد حضور کی آل میں سے کل کو یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطرت طیبہ میں سے کل کو کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے، چونکہ میں حضور کی اولاد سے ہوں تو مجھے بھی نبوت ملی ہے، ان کی طرف سے میں اولاد سے جو ہوں تو اس لیے میں بھی نبی ہوں، تو کوئی ایسا کہہ نہ سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ بھی نازل کی، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بالغ نہ ہوئے، بلوغت سے پہلے ہی اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا، تاکہ یہ بھی بتا دے کہ میں اپنے محبوب کو اولاد بھی دینے پر قادر ہوں، لیکن محبوب کی عظمت کی خاطر کہ اگر بیٹے بالغ ہوتے، بڑے ہوتے، تو پھر ان کو بھی کوئی نہ کوئی عزت اور مرتبہ ملنا چاہیے تھا، جیسے کہ حضرت زکریا کے بیٹے کو نبوت ملی، جیسے حضرت ابراہیم کے بیٹے کو نبوت ملی۔ اگر حضور کے بیٹے کو نبوت نہ ملتی تو یہ ایک شان مصطفیٰ میں کمی تھی، اس لیے بیٹوں کو اتنی عمر کے اندر پہنچنے ہی نہ دیا، بیٹے تو عطا کر دیے، لیکن کہا کہ چونکہ اب منصب ختم ہو چکا، اب نبوت کی کرسی پر صرف حضور بیٹھیں گے، قیامت تک اب صرف حضور ہی نبی ہیں، اس لیے حضور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تاکہ کل کو کوئی زید کے بارے میں بھی یہ نہ کہے کہ زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اب آج کے بعد زید بھی نبی ہے، نہیں۔ تو اس سے ایک بات بہت بڑی اہم ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حدیث شریف تو میں آپ کو آخر میں سنانا چاہتا، لیکن چونکہ موقع آ گیا ہے اس لیے میں اس کو پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی بھر زید نے بھی گزاری ہے، لیکن زید نے کبھی نہیں کہا کہ میں
نبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کو بھی خلافت ملی تھی اور ایک بہت بڑا عرصہ حضور کے خلیفہ رہے، لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو اس طرح جب حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے تو آج کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، فریبی ہے، مکار ہے، گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے. اور اگر وہ جان بوجھ کر اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر تو وہ بالکل اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے. پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ ہماری اسلامی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ایک فرقہ مرزائیہ احمدی قادیانیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، ان کے جو بانی تھے مرزا غلام احمد، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہا میں مسیح ہوں، کبھی کہا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہا میں اللہ ہوں، کبھی کہا میں مریم ہوں، کبھی کیا کیا بکواسات ان کی زبان سے نکلتے رہے، گستاخیاں اور توہین کرتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے دعوی نبوت بھی کیا کہ میں نبی ہوں. تو اس کے خلاف الحمدللہ دنیا بھر کے علماء کرام نے حصہ لیا. اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں جنہوں نے ختم نبوت کے اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے خدمت کا حق ادا کیا. تمام علماء حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام ثقلین سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عظیم کردار ادا فرمایا، مباہلہ کیا، مناظرے کیے، اور دیگر بڑے بڑے علماء کے نام ہیں، لیکن پاکستان میں باقاعدہ اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کر کے قادیانیوں کو کافر قرار دے کر ختم نبوت کے لحاظ سے جس ہستی نے خدمت کی وہ حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد صاحب نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہر مسلک کے عالم دین نے ان کی زیر قیادت ان کا ساتھ دیا، تمام مسالک نے بلا اختلاف مسالک سب لوگوں نے تعاون کیا. اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیہ سے ان کو جوار رحمت میں عظیم جگہ عطا فرمائے. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ الاحزاب کا یہ رکوع نمبر 5 ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کی تفسیر جو ہے ہم اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے، لیکن چونکہ یہ تینوں عنوانات نہایت اہم تھے اور اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری تھا، اور سب سے بڑا اہم عنوان جس کی وجہ سے ہمارے ایمان اور عافیت کا معاملہ ہے وہ ختم نبوت کا عنوان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں تمام مسلمانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے جہاں کام ہو رہا ہو، جو تنظیم کام کر رہی ہو، جو جماعت کام کر رہی ہو، جو انجمن کام کر رہی ہو، اس کو مالی لحاظ سے تعاون کریں، اس کو اخلاقی لحاظ سے تعاون کریں، اس کی سرپرستی کریں. اور دنیا بھر سے میرے تمام سننے والے، خصوصاً کالجز میں پڑھنے والی ہماری بچیاں، کالجز میں پڑھنے والے ہمارے بچے، عموماً ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کی طرف بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دین کو کیسے بچانا ہے. اور یہ ڈاکو، ایمان کے ڈاکو، قادیانی، مرزائی، بہائی اور دوسرے اس قسم کے سارے لوگ جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان دراڑیں پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، تو وہ ایسی ہی جگہوں پر، فیکٹریز میں، بزنس کے مقامات پر، بازاروں میں، بینکوں میں، جہاں پر لوگ عموماً اپنی رزق حلال کے کمانے کے لیے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں بیچارے شام تک رہتے ہیں، آفیسرز حضرات ان کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ کہیں ایسی کسی دینی مجلس میں جائیں اور جا کر وہاں پر اپنے عقائد کے حوالے سے تصحیح کریں، حالانکہ ان کا فرض ہے، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ کوئی مزدور ہیں، چاہے وہ کوئی آفیسر ہیں، چاہے وہ بازار میں ہیں، چاہے وہ بزنس میں ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، تو ہم شخص، ہمارا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا کمانا ہے، کھانا ہے اور مر جانا ہے. دین کون سیکھے گا؟ کون کی طرف توجہ کرے گا؟ اگر ہم گمراہ ہو گئے اور ہمیں کسی نے گمراہ کر دیا تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ مولوی صاحب نے بتایا نہیں تھا. مولوی صاحب کا دین اسلام کو بتانا مولوی صاحب کا ٹھیکہ یا فرض نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص راعی ہے، ہر شخص ایک نگران ہے، اور اس کے زیر تحت جو نگران ہیں، جن کی اس نے نگرانی کرنی ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. تو آپ نگران ہو اپنے ایمان کے، آپ نگران ہو اپنے دل کے، آپ نگران ہو اپنے دماغ کے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ
اپنے دین کے معاملے کے اندر اپنے علماء حق سے رابطہ کریں اور ان کی رہنمائی میں چلیں. خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے یہ قادیانی چور اور قادیانی ڈاکو کالجز میں کام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بڑی بڑی عہدوں میں کام کرتے ہیں, بڑے بڑے آفیسرز کے نمبر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں تعلقات بنا کر ان کے عقائد بگاڑتے ہیں, ان کا ایمان بگاڑتے ہیں. میں اپنے اس چینل کے ذریعے اور اس اپنے دورہ تفسیر قرآن کا جو چینل ہے اس کے ذریعے اور جو اپنے یہ احباب ہیں اس کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے اور جہاں جہاں کہیں میری آواز جائے گی, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا ایک ادنا نوکر ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو بھی یہ فرض سمجھتا ہوں کہ شاید میرے ان الفاظ سے کسی کا مقدر جاگ جائے, کوئی واپس آ جائے, تو یہ میں سمجھتا ہوں میری قبر میں اجالا ہوگا, میری قبر کی روشنی ہوگی. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت کرائی جائے گی تو میں بھی اس وقت کہہ سکوں گا کہ ہاں آقا ہم بھی آپ کے ادنا نوکروں میں شامل ہیں. اس لیے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. اور دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے کوئی بری بات کہی ہے یا ان کے عقیدے میں جھول ہے یا کوئی کمزوری ہے, وہ یہ بات جان لیں کہ وہ اسلام کے خلاف ہے, وہ دین کے خلاف ہے, وہ قرآن کے خلاف ہے, وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کا کوئی بھی شخص ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. وہ کچھ کسی بھی حسین و جمیل پیرائے میں آئے, وہ کوئی افسر ہوگا تو وہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی عہدیدار ہوگا, وہ خدا کی عزت کی قسم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والا ایک بازار میں چلتا ہوا مزدور ہو اور ایک عام انسان ہو, ان پڑھ جاہل آدمی ہو لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کو ماننے والا ہو, اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی اس افسر سے بہتر ہے کہ جس کے سینے میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا ایمان نہیں ہے. وہ افسر, وہ بڑا آدمی, وہ بڑا شخص, وہ بڑا دولت مند, وہ بڑا پیسے والا انسان, وہ جاگیردار, وہ سیٹھ, وہ سرمایہ دار, وہ شخص کہ جس کے سینے میں میرے رسول کی ختم نبوت کی عزت اور پاس نہیں ہے, اس سے کروڑ درجے اچھے اس شخص کی جھونپڑی ہے, اور وہ غریب آدمی, وہ جاہل آدمی, اس کے پاؤں کی خاک اس سے زیادہ اچھی ہے کہ جس کے سینے میں میرے رسول کی احترام اور ادب اور ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے. آئیے, یہ اتنا اہم عقیدہ, اور اس پر انگریز نے سب سے پہلے ضرب کاری لگائی. انگریز اس عقیدے کے خلاف ہے, یہودی اس عقیدے کے خلاف ہیں, عیسائی اس عقیدے کے خلاف ہیں, اور اسلام دشمن طاقتیں اس عقیدے کے خلاف ہیں. ان کی زندگی بھر کی کوشش یہی ہے کہ اس عقیدے پہ کام کرنے والوں کو مار دیا جائے, اس عقیدے پہ کام کرنے والوں کو ختم کیا جائے, ان کو نہ معاشرے میں عزت دی جائے نہ کچھ. اور جو اس عقیدے کے ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کام کریں ان کو ڈیولپ کیا جائے, ان کو عہدے دیے جائیں, ان کو مختلف ممالک میں ویزے دیے جائیں, ان کو پیسہ دیا جائے. ٹھیک ہے, تم پیسے کا زور استعمال کر کے دیکھ لو, انشاءاللہ مسلمان اپنے ایمان کا زور استعمال کرے گا. ہم اپنے نبی کے نام سے دور نہیں ہوں گے, ہم اپنے نبی کے اس عقیدے سے دور نہیں ہوں گے. یہ عقیدہ کسی مولوی کا گھڑا ہوا نہیں ہے, یہ یاد رکھ لینا. کسی مسلک کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھ لینا. کسی فرقے کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, یہ عقیدہ خود حضور کا عطا کیا ہوا اور اللہ کا عطا کیا ہوا عقیدہ ہے, اور قیامت تک اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. کس نے عطا کیا ہے؟ لہٰذا اس عقیدے اور اس نظریے, اس کنسپٹ, اس سوچ کی حفاظت کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. آرام سے سب دنیا رہ رہی تھی, لیکن جس وقت ایسے لوگ پیدا ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات پیدا ہوئے. اس لیے ہم اپنے مسلمانوں کو آگاہ کیے دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اپنے بزنس کے مقامات پر, اپنے ہوٹلوں میں, اپنے کلبوں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے بزنس میٹرز میں ایسے شخص کو دوست بنا لو کہ جو قادیانی ہو, یا مرزائی ہو, احمدی ہو, لاہوری ہو, کسی ایسے گروپ سے تعلق رکھتا ہو جس کا ڈائریکٹ ختم نبوت کے ساتھ معاندانہ تعلق ہو. تو ایسے تمام دوستوں سے بچو, ایسے رشتہ داروں سے بچو, ایسے لوگوں سے بچو. بس اگر ایمان بچانا ہے تو ایسے لوگوں سے بچو. ایسے لوگوں کو گھر میں کھانا بھی نہ کھاؤ, ایسے لوگوں کی دعوت میں نہ جاؤ. مرزائی قادیانی اگر آپ کو دعوت دے, اس کی دعوت مت قبول کرو, ان کے ہاں رشتہ مت دو. اگر آپ کو پتا ہو کہ جس شخص کے ہاں میں اپنی بچی دے رہا ہوں وہاں پر قادیانی ہے, خدا کے لیے بچی گھر میں بٹھا لو, ایمان والی تو رہے گی. رشتہ کر دیا تو وہ یہ بے ایمان ہو جائے گی, اور قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے. تو ہندو سے رشتہ کرنا, سکھ سے رشتہ کرنا, عیسائی سے رشتہ کرنا, یہودی سے رشتہ کرنا, جس طرح آپ کو برا لگتا ہے بالکل اسی کے برابر ہے قادیانیوں سے رشتہ کرنا.
لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ ہندو تو پہچانا جاتا ہے، سکھ تو پہچانا جاتا ہے، کافر تو پہچانا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اتنے بڑے دشمن ہیں، خطرناک دشمن ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلے جو حدیث شریف میں سنا رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے، اور خصوصاً جو میں نے سب سے پہلے پاکستان میں جو ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی اگر آپ تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیں تو تفسیر تبیان القرآن پارہ نمبر 22 اور جلد نمبر 9 کے اندر صفحہ نمبر 463 سے آگے اور پیچھے یہ ساری تفصیل کے ساتھ وہاں پر موجود ہے گفتگو، اور آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. میں اس وقت 2 احادیث تبرک کے طور پر پیش کرتا ہوں، ورنہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہو رہی ہے جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے بعد احادیث تکرار کے ساتھ آتی ہیں. تو اس طرح دارالعلوم کراچی کے مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے احادیث جمع کی ہیں، 200 احادیث انہوں نے جمع کی ہیں. اسی طرح دیگر اور کئی کتابوں میں ختم نبوت کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، اور ایسی اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کتابیں اس مسئلے میں موجود ہیں. لیکن مجھے سب سے خوبصورت احادیث کا جو گلدستہ جمع لگا وہ حضرت قبلہ کعبہ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء علامہ غلام رسول صاحب سعیدی کی یہ تفسیر تبیان القرآن، اس کی یہ جلد نمبر 9، اس کے اندر جو آپ نے حدیث کو جمع کیا ہے، ایک تو اس کی تکرار نہیں ہوئی، جو حدیث ایک مرتبہ جمع کر دی اس کے جتنے حوالے بھی کہیں ہیں وہ ایک ہی جگہ جمع کر دیا آپ نے، اور اس کے بعد دوسری حدیث جمع کی تو وہ اس سے مختلف، تیسری اس سے مختلف، اس طرح 50 حدیثیں آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پر درج فرمائی ہیں. میں اس میں سے تبرک کے طور پر 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، باقی احادیث آپ خود وہاں پر اصل مقام سے مطالعہ فرما سکتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل گھر بنایا، بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس کے گرد گرد اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں نبوت کے اس محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. میں سمجھتا ہوں اس حدیث شریف کے بعد اب کوئی اٹھ کر یہ بکواس کرے کہ نہیں میں نبی تو نہیں ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں، میں نبی کا بروز ہوں، میں نبی کا کپڑے ہوں، میں نبی کا لباس ہوں، میں نبی کی کھال ہوں، میں نبی کی جلد ہوں، میں نبی کی ہڈیاں ہوں. وہ اس طریقے سے اگر اس طرح کی باتیں کر رہا ہوگا تو ایسا شخص خبیث ہوگا، دجال ہوگا، فریبی ہوگا، مکار ہوگا. ایسے شخص کو ہزار ہزار لعنت ڈالتے ہوئے اس سے آپ دور رہیے گا، اس کے ماننے والوں سے دور رہیے گا، ان کو کنڈم کیجئے گا، اور ان سے اپنے آپ کو خود بھی بیزار رکھیے گا اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے دور رکھیے گا. اس کے حوالہ جات آپ سارے وہاں پر تفسیر تبیان القرآن میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 3535 ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نمبر 2286 ہے. السنن الکبریٰ میں یہی حدیث شریف 11422 ہے. مسند احمد میں یہ حدیث شریف 7489 نمبر کی ہے، اور اس کے علاوہ اور عامہ کتب میں بھی یہ حدیث شریف آئی ہے. یہ حوالے بھی میں حضرت قبلہ کعبہ مفتی غلام رسول صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ آج کل بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. دوسری حدیث شریف حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا. ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. ان میں سے ہر ایک کا یہ خیال، یہ زعم ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اس لیے حضور پہلے ہی بتا گئے کہ 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ میں
نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ کوئی وہ جھوٹے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں خاتم النبیین ہوں۔